نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کا ایک جز تلاوت کیا۔ فرمایا کلنا آمن، یہ سب ایمان لائے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، وقالوا اور کہا انہوں نے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو کل میں نے یہ بیان کر دیا اس کے پہلے جز کے متعلق کہ اللہ نے صحابہ کو نفس ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ شامل فرمایا۔ آمن الرسول، آگے فرمایا ایمان لائے رسول کس چیزوں پر؟ آمن باللہ، اللہ یعنی اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل ہے۔ تمام محامد، اوصاف، وصائف والی تمام خوبیاں اللہ ہی کے ہیں، اس لیے کہتے الحمدللہ، یعنی تمام صفات، وہ تمام صفات کا کامل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اور جب کہا سبحان اللہ، وہ تمام جو نقائص و عیوب ہیں وہ تمام اللہ سے، اللہ ان سے پاک ہے۔ تو جیسے یعنی تمام کائنات کے اوصاف اور وصائف و تمام حمائد وہ نبی اللہ میں ہیں الحمدللہ، اور تمام نقص عیوب تمام سے اللہ پاک ہیں، اللہ کامل ہیں، نقص سے، زوال سے پاک ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کلنا آمن باللہ، ہم اب اللہ پر ایمان لائے یعنی اللہ کو مان لیا۔ اب یہاں یہ ایمان بھی دل کی کیفیت ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہو گئی۔ تو آگے اقرار باللسان تصدیق بالقلب ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ اصل میں دل کی تصدیق ہے۔ فرمایا یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ اپنے وجود میں بھی ذاتی ہے اور صفات میں بھی ذاتی ہیں، باقی تمام مخلوق ہے اور تمام کی صفات عارضی ہیں، جن میں جو صفت بھی ہے وہ عارضی ہے اور اللہ کی کامل ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ واجب الوجود المستجع لجمیع صفات الکمال، واجب الوجود وہ ذات ہے جس میں تمام صفات کامل پائی جاتی ہیں، اور وہ ذات مبرہ عن النقص والزوال ہے، اس میں ذات میں نہ کوئی عیب ہے اور نہ کوئی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جو الرحمن، الرحیم، الصمد، الغنی، الحی، القیوم، یہ وجودی اور مثبت اوصاف ہیں۔ اور جو منفی صفات ہیں جیسے لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا ولم تکن لہ صاحبہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ تمام جو زوال اور یعنی جو منفی اور مثبت دونوں، سبحان اللہ میں منفی کہ ہم رد کر دیتے ہیں اور الحمدللہ میں ہم مثبت کا اقرار کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی کامل اور مکمل ہے۔ تو اسی آگے فرمایا وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا دوسرا رکن ہے، اور یہ اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، دل سے ہے۔ فرشتوں کے مختلف اقسام ہیں، جیسے سب سے اعلیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر ملائے سافل کے ہیں، پھر عرش کے گرد گھومنے والے فرشتے ہیں۔ تو یہ اب وہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف 7 قسمیں متعین فرمائی ہیں جو ملائے اعلیٰ سے ملائے سافل تک کی تمام مخلوق ہے۔ لیکن یہ ایک لطیف تر مخلوق ہے جو وجود جن میں نہیں ہے، روح، عقل اور شعور ان میں موجود ہے، روح موجود ہے، عقل اور شعور ہے، لیکن وجود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، معصوم ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ کیسے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو فرمایا اور ہم
اس دنیا میں ہمیں وہ نظر نہیں آ سکتے، وہ نظر نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو وہ جب وجود اختیار کرتے ہیں، جیسے حضرت جبریل امین دحیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے یا مسافر کی صورت میں آتے تھے، تو وہ شکل تبدیل کر کے آتے ہیں۔ ہاں، جنت میں جا کے ہماری نگاہ بھی اللہ ایسی لطیف کر دیں گے کہ وہاں پر وہ نظر آئیں گے، ہمارے خادم ہوں گے، اسی لیے وہ ہم کہیں گے سلام علیکم طبتم، تو فرشتے آ کے سلام کریں گے۔ وہ کتب ہی، ہم کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، منزل من اللہ ہونے پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے تھی، کتنی ہے ہم سب پر ایمان ہے، اللہ کی علم میں ہے کتنی ہے، لیکن اب تک وہ صحیح ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس کو تو قرآن نے کہہ دیا وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، منزل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، کتنے نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ جتنی بھی تھی نازل ہوئی، جس پر بھی نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ رسول ہی، اور تمام یعنی نفس رسالت میں تمام مشترک ہیں، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب فضیلت کے جو مقام ہے وہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اسی صورت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ نفس نبوت اور رسالت میں سب برابر ہیں، جیسے نفس صحابی ہونے میں، نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے میں تمام برابر ہیں۔ آگے فضائل میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہیں۔ وقالوا سمعنا، انہوں نے کہا، یہ آگے صحابہ کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی کہ سمعنا، جب ان کو وہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا، ہمارے رب جو ہم سے یہ خیالات خود بخود آ جائیں گے، ہم مواخذہ ہم پر نہ کرنا، ہمیں معاف کر دے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو نہیں کر سکتے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم کیسے ہی کوئی تیری بات کی نافرمانی کر سکتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کے تیری طرف ہی آنا ہے، اور تو ہی میعاد اور مقام ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔